سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کر۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم پھسل گئے، لڑکھڑا گئے، پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ آ گئیں تمہارے پاس حق کے بارے میں واضح دلائل۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک غالب ہے اور دانا ہے۔ هل ينظرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، مگر اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ آ جائیں بادلوں کے سائبان میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ سامعین اکرام، یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کا ربط جو ہے پچھلے مضامین سے جو گزر رہے ہیں، جو تھوڑے سا ماقبل گزر چکے ہیں، وہاں سے اس کا ربط جو ہے تمام مضامین کا تقریباً جڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر حالات جو ہیں وہ یہود کے ہیں، اہل کتاب میں یہود کے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ امامت میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم ان اخلاق رذیلہ کا شکار ہو جاؤ جو کہ تم سے پہلے اقوام گزر چکی ہیں ان میں موجود تھے، اور جس کی بنا ان سے منصب امامت لے لیا گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم ان اخلاق رذیلہ کا شکار ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤ۔ تو وہ ان کے جو کرتوت تھے، جو کام تھے، سامعین اکرام، وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کچھ کر دیے، کچھ آ جائیں گے۔ یہ جو ہم جو مضامین پڑھ رہے ہیں، ان کے مخاطب جو ہیں وہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ ہیں، یعنی اسلامی معاشرہ ہے اور مسلمان مخاطب ہیں۔ اور اگر آپ توجہ کریں جو سبق گزر چکا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سے مضمون شروع ہوا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے،
کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور پھر اگر وہ مضامین آپ دیکھیں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے جو 19ویں رکوع سے شروع ہوئے ہیں، تو اس میں پھر اور یہ تمام اگر آپ میرے مضامین سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل مخاطب جو ہیں اس کے مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں خالص ہو جائیں اور اپنے مقصود سے شدید محبت کرنے لگیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کی کامیابی کی کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں یہ ہمیں کہہ دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مضامین جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ ابواب بر ہیں، نیکی کے باب ہیں، اس میں مختلف احکامات کی نعمت سے اللہ تعالیٰ اسلامی معاشرے کو نواز رہا ہے۔ اور کچھ حج کے مضامین گزر گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو مسلمانوں میں یعنی جو مسلمان ہیں اس میں بھی 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنوائے ہیں کہ اس میں یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں بھی 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی آپ ظاہر کسی کے کلمے پر دھوکہ نہ کھا جانا، نہ کسی کی شکل پہ دھوکہ کھاؤ، نہ کسی کے ظاہری باتوں پر دھوکہ کھانا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ ایک اصول ہے اور گر ہے کہ صورت، اصل جو چیز ہے وہ صورت نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو یعنی شکل کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہت مقفع اور مسجع نظر آئے گا اور یعنی شرع کا پابند نظر آئے گا، لیکن اس کے جب آپ کرتوت دیکھیں، جب اعمال دیکھیں، تو وہ اس کی شکل سے مختلف ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ، ایک حدیث کا مفہوم اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس جذبے سے وہ اعمال کر رہے ہو اور کس جذبے سے خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور قربانی کے ضمن میں یہ مضمون گزرا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا جو تقوی ہے وہ مطلوب ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو اصل جو چیز ہے سامعین اکرام وہ تقوی ہے۔ یہ 4 قسم کے جو گروپ سامعین اکرام بیان کر دیے گئے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں تو یہ بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور لیکن دیکھا جائے گا کہ ان کے اعمال کس سمت میں جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک بات یاد رکھ لیں کہ انسان کے عقیدے کا اظہار اس کا عمل ہوتا ہے، یعنی جیسی زندگی وہ گزار رہا ہے وہ اس کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ زندگی کے متعلق کسی کا کیا نظریہ ہے، اس کے اعمال، یہ اس کے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اب جو 4 مختلف گروپ، جو 2 اس میں اہل حق کے ہیں اور 2 اہل باطل کے تھے، ان چاروں کا اللہ تعالیٰ نے اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ پہلا جو گروپ ہے اہل باطل کا، پہلا گروپ،
ان کے اعمال ایسے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ان کو آخرت کی کوئی فکر ہے. ان کا تمام کوششوں کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ دنیا اور ما فیہا ہے. دوسرے جو اہل حق کی پہلی قسم ہے، ان کے اعمال سے یہ لگتا ہے کہ آخرت ان کی منزل ہے، اور یہ اپنی دنیا میں حسنہ بھلائی کے طالب ہیں، اچھا عقیدہ اور اچھے اعمال. جس کے ایسے اعمال، ایسا نظریہ دنیا میں جس کی بنا، جس کے نتیجے میں ان کی آخرت بہتر ہو جائے اور آخرت میں آگ کے عذاب سے یہ بچا لیے جائیں. ان کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے سامعین کرام. جو تیسرا گروپ ہے تو وہ زبان سے تو بڑا تیز ترار ہے. من یعجب قولہ فی الحیات الدنیا، زبان سے تو بڑے تیز ترار ہیں، لیکن جو عمل ہے وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یعنی ان کا عمل ان کے قول کے خلاف ہے. جو چوتھی قسم بیان کی گئی ہے وہ خاص الخاص ہے. اور سامعین کرام، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس گروپ میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے، کیونکہ وہ بڑی خاص کیٹیگری ہے. اور یہ بھی نہیں ہے سامعین کرام کہ یہ، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے جسے چاہے، بات یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دینا تھا ہمیں دے دیا ہے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی تھی وہ دے دی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری روح کو یہ جسم دیا، پھر زندگی کی نعمت سے نوازا، پھر قرآن کی نعمت سے نوازا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا. جو یہ ساری چیزیں بیک وقت ہمارے پاس موجود ہیں، تو دین تو اس کی ہو گئی ہے سامعین کرام. یہ نہیں ہے اب اس کے در میں کوئی بخل نہیں ہے. ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا در کھلا ہوا ہے، اب اپنا اپنا مقدر آزما لو. اور مقدر آپ نے خود بنانا ہے. یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن یعنی اس کی بحث اگر میں کروں تو وہ مضمون طویل ہو جائے گا. مختصر طور پہ دنیا ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور جس قسم کے حالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں معاشی طور پر، وہی ہمارے ہوں گے، اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتے. لیکن جو آخرت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اپنے رسول کو بھجوا کے ہمیں دعوت دے دی ہے. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی تیار کی بھی جنت کی طرف، جلدی کرو. سارعوا. تو یہ سامعین کرام اگر آپ توجہ کریں تو یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو ہمارے عام عوام کے ذہن میں ہیں، یہ تھوڑے سے اس میں تھوڑا سا تضاد معلوم ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کا سارا دار و مدار جو ہے اس کے عمل اور اس کی اپنی کوشش پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جس کے لیے یہ کوشش کرے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور جلد ہی اس کی کوشش جو ہے اس کا نتیجہ اس کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
عمل سے زندگی بنتی ہے، آپ نے عمل سے اپنا خود آپ نے گھر بنانا ہے آخرت میں۔ سامعین اکرام، یہاں ٹھہر کے یہ بات میری اچھی طرح کان کھول کے سن لیں کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ آپ نے یہاں سے جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اعمال یا تو آگ کی شکل میں بدل رہے ہیں یا جنت میں آپ کے لیے گھر بن رہا ہے اور نعمتیں تیار ہو رہی ہیں۔ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ یہاں سے ہم سب لوگ اپنے ساتھ اپنی جنت اور اپنی دوزخ یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو سامعین کرام، یہ یعنی اگر ہم صحیح عقائد اور صحیح نظریہ اس کو ہم سمجھ لیں اور اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کن لوگوں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ نے کوشش کر کے حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے قرآن پاک میں، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نافرمان ہے، نافرمانوں کی روش اس نے اختیار کر لی ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی امید رکھے۔ یہ اس کی جو ہے بے وقوفی ہے، ایسا شخص جو ہے بے وقوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے یا گزارنا چاہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی توقع رکھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ وہ شخص بہت بے وقوف ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھتا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ۔ تو سامعین اکرام، یہ بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ 4 گروپ کا تذکرہ تو ہو گیا۔ اصل میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہم درس کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، میں درس کر رہا ہوں، آپ کے سننے کا جو بھی مقصد ہے وہ تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ جائیں، قرآن کے مقاصد کو ہم سمجھ جائیں، قرآن کی روح کو سمجھ جائیں۔ یہ اپنے شیخ کی جو درس ہے یا ان سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کی یہ برکات ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد، قرآن پڑھنے کے یہ مقاصد ہیں، قرآن کا یہ باقی جو بھی ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو آپ صرف یہ نہیں کہ ایک یعنی میں درس پڑھ رہا ہوں، آپ نے نہ تو قرآن کھولا ہوا ہے، نہ آپ آگے پیچھے مضمون کو دیکھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس وہ باتیں ہیں وہ سن رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب درس یعنی اگر آپ شوقین ہیں قرآن سمجھنے کے، تو درس سے پہلے یعنی جو گزشتہ سبق ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں کہ یہ کیا مضمون ہے، کیا کہا گیا تھا، اور جو آنے والی آیات ہیں اگر آپ ریگولر رہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو شدھ بودھ پیدا ہو جائے گی۔ تو آگے کا مضمون دیکھیں گے، اپنے سوالات ذہن میں تیار کریں، پھر میرے جو بیان ہیں اس کو سنیں اور وہ ان سوالات کا جواب ان میں تلاش کریں۔ اصل جو اس درس کا یعنی آپ کا مقصود ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ قرآن وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، ایک تو اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے ہم نے، پھر قرآن کو سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ كَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اسی طرح میں نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کریں
اس کلام کی جو ان پر نازل ہوا ہے، ما نزل الیہم، تو اول تو یہ بات ہے کہ قرآن کو اپنے لیے سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کا مکتوب ہے، خط ہے، اور اس نے ہمارے لیے بھجوایا ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے یہ کتاب تم پہ نازل کی ہے، تمہاری طرف نازل کی ہے، اس میں تمہاری لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے اگر تم اسے مان لو تمہارے لیے عزت ہے، اس میں شرف ہے تمہارے لیے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو سامعین کرام، قرآن ہم سنیں اور اس میں اپنے لیے نصیحت نہ دیکھیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، یہ اگر ہم سیاق و سباق کو نہ دیکھیں اور جو مضامین چل رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں تو پھر تو کچھ خاص لطف نہیں آئے گا آپ کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ تمام ربط آیات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مضمون کیا چل رہا ہے، کس مضمون کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے۔ آپ کو میں نے کہا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد سے مضمون شروع ہوا تھا، پھر ابواب البر، نیکی کے باب، اب یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے مکاتب فکر کا تذکرہ کیا ہے، اس میں 2 جو ہیں وہ اہل حق کے ہیں، 2 جو ہیں وہ اہل باطل کے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ، اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہ کیا رہا ہے۔ اس میں جو 2 اہل حق کے مکتب فکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، کم از کم جو ہے وہ پہلا جو گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کم از کم مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے۔ اور جو خاص یعنی اللہ کے نزدیک جن لوگوں کا خاص مرتبہ ہے، ان لوگوں کا کام کیا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا گزشتہ سبق میں کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے ایسے بندوں پر۔ اس کی میں نے تشریح کی تھی، اگر آپ نے مس کر دی ہے تو اس کو دوبارہ سن لیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا بیان ہوا ہے۔ آج کا جو مضمون ہے تو وہی یعنی تسلسل ہے، جو پچھلے مضامین گزر چکے ہیں ان کا تسلسل ہے، اور تسلسل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات بھی بتا رہا ہے۔ پھر دیکھیں بات شروع ہوئی ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایک معبود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر صحیح ایمان لے آئے۔ اگر کسی نے وہ درس مس کر دیا ہے تو وہ درس کو آپ سن لیں دوبارہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو ہم نے آج آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں اس درس کی طرف، اس ٹیکسٹ کی، اس عبارت کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس میں 2-3 نتائج اخذ ہوتے ہیں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ آپ شیطان کے پیروکار ہو گئے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر ایک حکم سے بھی آپ نے سر منہ انحراف کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے بندے بن گئے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور شیطان کے جال میں پھنس گئے آپ۔ سامعین کرام، یہ اچھی طرح یعنی نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں تو ٹیکسٹ جو ہے تھوڑی سی اس پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم ہو کے گزر جاتے ہیں۔ ایسی آیات، مضبوط محکم آیات موجود ہیں جن کا معنی واضح ہے، لیکن ہم اس سے انحراف کر لیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں، اس کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم شیطان کے پیروکار بن گئے۔ شیطان نے، سامعین کرام اگر آپ کو یاد ہو، سارے احکامات وہ مانتا تھا، صرف ایک حکم سے اس نے انحراف کیا تھا، ایک حکم میں اپنی عقل استعمال کر لی تھی، اور وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میری خلقت بہتر ہے، میں کیسے سجدہ کروں اسے؟ فاستکبر، تکبر کیا۔ ایک بات جو ہے سامعین اکرام آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، ایک حکم سے انکار بھی، اس کا مطلب تکبر ہوتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں سامعین اکرام جو یعنی ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کو بہت چھوٹا، بہت معمولی اور بس اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ یعنی تکبر جو ہے انسان کو یعنی تباہ و برباد کرنے والی شے ہے۔ عام طور پہ یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے، لیکن جتنا میں اندازہ لگاتا ہوں، کوئی اپنے آپ کو متکبر نہیں قرار دیتا۔ معاشرہ جو ہے اس نے یعنی یہ دین میں پورے کا پورا داخل نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات کو ہلکا سمجھ کے اس کی پیروی نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے افعال کی پیروی نہیں کرتے، ان کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے، ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ سامعین اکرام بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی سنتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ان کا تو کوئی میں تذکرہ کرنا ہی نہیں چاہتا ان لوگوں کا، وہ تو بہت خطرناک انجام ہے۔ جو حقارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل کو بنظر حقارت دیکھے، سامعین اکرام اس پر میں اس وقت بات نہیں کروں گا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی طریقے پر عمل نہ کرے جو کہ واضح ہے اور جو کہ جس کا حکم دیا گیا ہے، حکم تو سامعین اکرام یہ سنتیں جو ہیں نا، اس کی پیروی کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے اے مسلمانوں
رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، اس میں کامیابی چاہتا ہو، اس کے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اور دوسری آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم تحبون اللہ، اگر اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سامعین کرام، میں بات کر رہا تھا تکبر کی. کان ذرا کھول کے سن لیں. اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کا مطلب تکبر ہوتا ہے. شیطان نے دیکھیں ایک حکم سے، شیطان کیا ہے؟ مخلوق ہے ہماری طرح، کانا من الجن، جنات میں ساتھ تھا، اور جنات والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ جن اور انس یہ دونوں ثقلین ہیں سامعین کرام. ابو الجن جو ہے وہ شیطان ہے، ابو الجن، جس طرح کہ ابو الانسان کون ہے؟ وہ آدم ہے. اسی طرح جنوں کا جو باپ تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اولاد تھی. افتتخذونہ اولیاء وذریتہ اولیاء من دونی او کما قال. تو تکبر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آسان سی بات ہے، اس پہ یقین کر لے. اللہ تعالیٰ کے احکامات، کسی بھی حکم کو نظر انداز کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ تکبر ہے. اور تکبر جو ہے ان متکبرین کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ بھی کان کھول کے سن لیں. فبئس مثوى المتکبرین. یعنی تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. فاستکبر، شیطان نے بھی تکبر کیا، اپنے آپ کو بہتر جانا. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی روش ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہماری رائے بہتر ہے. انسان وہی کام کرتا ہے، وہی عمل کرتا ہے جو اس کو بہتر لگتا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے زندگی، سلیقے زندگی بتا دیا ہے، دوسری طرف ہماری اپنی خواہشات ہیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خواہشات کو، اس کی رضا کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ تکبر ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، یعنی بڑا ٹھیک ہے اگر ہمارے ذہن میں نہ بھی ہو کہ ہم بڑے ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم بڑا نہیں ہے. اور سامعین کرام، مومن کا نعرہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر آپ کو ہماری اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور متکبر یہ سمجھنا، یہ انسان کی ضرورت ہے سامعین کرام. یعنی صرف یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے، لازمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کبریائی اپنے اعمال سے بیان کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے.
جو اوائل وحی میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں کیا ہے، ایک صورت ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اس میں اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ، اور وربک فکبر، رب کی کبریائی بیان کرو، رب کو بڑا کرو۔ لوگوں نے تو اپنی خواہشات کو، نفس کو بڑا سمجھتے ہیں، جبھی تو اس کا کہنا مان رہے ہیں۔ جس کا آپ نے کہنا مانا وہ اس کو آپ نے بڑا سمجھا۔ سامعین اکرام، دوسرے طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات جو ہے نا، صحیح بات ذرا دیر میں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے نا وہ ذرا موٹی ہے، ان کی حق کی باتیں جو ہیں وہ دیر میں سمجھ میں آتی ہیں، اور شیطانی باتیں جو ہیں وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور شیطانی باتوں میں جو ہے وہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، ہوائے نفس جو ہیں اس میں بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں یہ ہمیں ذرا دیر میں سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، فقط رب کی بڑائی بیان کرو۔ اب یہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، شیخ ہمارے فرماتے ہیں کہ یہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے، اس میں مفعول پہلے ہے اور فاعل بعد میں ہے۔ فعل جو ہے وہ بعد میں ہے اور مفعول جو ہے وہ پہلے ہے۔ وَرَبَّكَ یعنی فقط، یعنی عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی بات پر زور دینا ہو تو اس کا صیغہ الٹا کر دیا جاتا ہے، الفاظ کو الٹ دیا جاتا ہے۔ وَرَبَّكَ فقط رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو سامعین اکرام، یہ ایک بات میں کہہ رہا تھا اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ اسلام، ہم اور آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں، اس میں پہلی بات جو ہے وہ اللہ اکبر ہے، رب بڑا ہے، میں نہیں ہوں بڑا۔ اب دیکھیں، میرا نفس بڑا نہیں ہے، معاشرہ بڑا نہیں ہے، میرے ماں باپ، دوست، عزیز، اقارب، ان کسی کا کہنا میں نے نہیں ماننا، رب کا کہنا ماننا ہے، اور رب کے حکم کے نیچے ان کی پھر یعنی درجہ پھر بعد میں ہے، یعنی رب کی بڑائی کے بعد جو ہے پھر ان کا رتبہ ہے، یہ بڑے نہیں ہیں، رب بڑا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ سامعین کرام، رب تو ہے ہی بڑا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، رب تو ہے ہی بڑا، لیکن رب کی بڑائی بیان کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اگر رب کو ہم نے بڑا نہیں کیا تو پھر یا تو معاشرے کو بڑا سمجھیں گے، پیسوں کو بڑا سمجھیں گے، اور اقتدار کو بڑا سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں نا، اقتدار کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں کہ نہیں، پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہوائے نفس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ بڑی تو یہ چیز ہے، ہم نے تو ان کو بڑا کیا ہوا ہے۔ سامعین اکرام، میری گزارش یہ ہے کہ آپ یعنی میری جو بات ہے اور جس پہ میں زور دیتا ہوں اس کو آپ سن لیا کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو جذبات میں آ کے جو بولتا ہے بول جاتا ہے، بس بات پھر ختم۔ نہیں، کوئی بات جذباتی نہیں ہے میری، حقیقی باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے، اور حقیقی باتیں کرتا ہوں، غیر حقیقی باتیں میں نے نہیں کرنی آپ سے۔ سچ کہنا ہے، سچ کیا ہے قرآن میں ہے، اور ہمارے لیے جو ضروری سچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے رب کی بڑائی اپنے عمل سے اللہ کی کبریائی بیان کرنی، ہر وقت
ہمہ وقت اور ہمہ جہد، ہر وقت. اور یہی پھر یعنی اسی کا اگر ہم خیال رکھیں تو پھر وہ تقوی پیدا ہو جائے گا ہم میں کہ بھئی ہم نے تو رب کی بڑائی کرنی ہے. شیطان نے ایک وقت میں اس سے بھول ہو گئی، پھر وہ اس پہ اڑ گیا. آدم سے بھی بھول ہو گئی لیکن اس نے معافی مانگ لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. غلطی ہو جاتی ہے، آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی. دیکھیں ایک ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. ذکروا اللہ، جب ان سے والذین اذا فعلوا فاحشة، ان سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر کوئی یہ ظلم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اگلے لمحے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کسی بات پر اصرار نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اور جو مومن نہیں ہے وہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں. تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں فاسقین میں لکھے جاتے ہیں. فسقوا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، جو نافرمان ہیں. سامعین اکرام یہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. ہم لوگ یعنی بغاوت اور گناہ کو ایک ہی چیز قرار دیتے ہیں. بغاوت تو میں نے نہیں ماننا، اللہ کی نہ اللہ کی دعوت کو ماننا ہے نہ رسول کی دعوت کو، میں نے تو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے، یہ شرک ہے، یہ منافقت ہے. اور مومن سے جو غلطی ہوتی ہے وہ اس پہ اصرار نہیں کرتا، معافی مانگ لیتا ہے، فوراً معافی مانگ لیتا ہے. وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. سامعین اکرام یہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اگر آپ نے اہمیت نہ دی تو آپ کا ایمان پھر کس کام کا؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا ہے اور آپ اسے اگنور کر رہے ہیں. آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں داخل ہونا پورے کا پورا اسلام میں. اور سامعین اکرام بدقسمتی سے کچھ لوگ اس معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس زمانے میں اسلام پر پورے کا پورا عمل کرنا ناممکن قرار دیتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بدقسمت جو لوگ ہیں ان کا یہ نظریہ ہوگا، لیکن عام طور پہ جو عوام ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہونا، ہم نے تو اپنے خواہشات کے مطابق دین کو قبول کرنا ہے. اور سامعین کرام یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. دین کے کافی احکامات ہمیں معلوم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی سنتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سنتوں پر اور اللہ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرنا. یعنی ہمارا عمل اس بات پر، ہم گناہ پر اصرار کر رہے ہیں. حضور کی نافرمانی گناہ ہے،
اور ہم اس پر اصرار کر رہے ہیں، حضور کے نقش قدم کو چھوڑ کر غیر اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے معاشرے میں دکھ بری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہم نے استقامت اختیار کر لی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی بندگی پر ہم استقامت اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کو رب مان کے اسی کی بندگی کرنی شروع کر دیں، لیکن ہم نے غیر اللہ کو، خواہشات نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، معاشرے کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے گمراہ پیروں کو، علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور بس انہی کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان جو ہے یہ ایک شخصیت ہے، یہ ایک قوت ہے، اس کی میں اس وقت زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک قوت ہے، ایک شخصیت ہے، ایک طاقت ہے جو برائی کی طاقت ہے، جو انسان کی دشمن ہے۔ یہ روز ازل سے ہمارا دشمن ہے۔ شیطان جو ہے یہ روز ازل سے ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیں، ایک دشمن کو اگر آپ دشمن نہ سمجھیں اور وہ حقیقی دشمن ہو تو وہ آپ پر وار کرے گا، وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچائے گا، کیونکہ وہ ہے دشمن، کھلا دشمن ہے۔ انسان کا مقصود اللہ ہے، اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے تو اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ آپ اس میں سے جو انسان جس کی وجہ سے آپ نے اے اللہ مجھے مردود کیا ہے اور میں یعنی عزازیل سے ابلیس بن گیا ہوں، تو اس کو میں نے راستے سے ہٹانا ہے، آپ کے راستے سے میں نے اس کو ہٹانا ہے، اور آپ تک میں نے نہیں پہنچنے دینا۔ آپ تو اسے اے اللہ تعالیٰ آپ اسے اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے راستے پر چل کر، بڑی دلچسپ بات ہے سامعین اکرام، اور بڑی پرمغز بات ہے اور بامقصد بات ہے اور قیمتی بات ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمیں اپنا مقصود پتہ چلتا ہے۔ یہ شیطان کے واقعے میں ہمیں اپنا مقصود پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ زندگی میں، جبکہ میں اس کو زندگی دوں گا، اس کو انسان بنا کے دنیا میں بھیجوں گا، اس روح کو، اور اسے اپنا راستہ بتاؤں گا، سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اس سیدھے راستے پر اگر یہ چلے گا تو مجھ تک پہنچ جائے گا، میرے قریب ہو جائے گا، میری معرفت حاصل کر لے گا۔ تو شیطان کو تو پتہ تھا یہ کہ یہ انسان کا کتنا بڑا رتبہ ہے اور یہ کہاں اللہ تعالیٰ اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ شیطان کو یہ پتہ چل گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو روز ازلی سے کہہ دیا لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تو اسے اپنے لیے پیدا کر رہا ہے، تو اس کو اپنا راستہ بتائے گا، سیدھا راستہ۔
لیکن میرا یہ چیلنج ہے لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے طرف جو سیدھا راستہ جاتا ہے اس میں بیٹھ جاؤں گا، اور ہر طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور تیرے راستے سے اس کو میں بھٹکانے کی کوشش کروں گا، ادھر ادھر۔ تو یہ انسان لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقصود ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ مقصود اللہ کا، انسان کا کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تک رسائی حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کی معرفت حاصل کر لینا، اور اس کے لیے پھر راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور سیدھا ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ راستہ جو ہے یہ مجھ تک جا پہنچتا ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ وہ راستہ ہے، یہ اس اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ تو انسان کا مقصود اللہ، شیطان کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے راستے سے اس کو بھٹکانا ہے، اور سامعین اکرام وہ اپنی کوششوں میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہے۔ اس پہ تو ابھی میں بات نہیں کرتا، لیکن انہو لکم عدو مبین پہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم نے بھی اس سے دشمنی کرنی ہے، دوستی نہیں کرنی۔ سامعین اکرام افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان سے تو ہم دوستی کر رہے ہیں، اور اس سے ہم نے دوستی لگائی بھی ہے، اور جو ہمارا خالق ہے اس کے راستے سے، اس کی باتوں سے ہم، یعنی اب میں دشمنی کے الفاظ تو نہیں کہہ رہا لیکن ہے یہ دشمنی، نہیں اس کے راستے پر نہیں چل رہے، اس کو مقصود نہیں بنا رہے، تو اب یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ سے ظلم ہے، اپنے آپ سے دشمنی ہے، اپنے آپ ظالم ہے، ہم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب کھلا دشمن ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہمیں پھر جاگ جانا چاہیے، اور دشمن سے دشمنی کرنی ہے، دشمن سے دوستی نہیں کرنی۔ اگر دشمن سے ہم نے دوستی کر لی تو وہ تو دشمن ہے، وہ دوست نہیں بن سکتا، وہ دشمن ہے تمہارا، تو اس سے دشمنی کرنی ہے تم نے، اور جاگ جانا ہے، اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، اور وہ انسان پھر بچ جائے گا جس نے اپنے دشمن کو پہچان کے اس سے دشمنی شروع کر دی اور اس پر غالب آنے کی کوشش کی۔ تو اگر شیطان کو ہم نے مغلوب کر لیا، یعنی شیطان کی بات نہ مان کر اس کو مغلوب کر لیا، اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیا، تو پھر جو ہے بات کچھ بن جائے گی اور ہم کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو شیطان کی نقش قدم پر چلنا ہے، یعنی اللہ کے ایک حکم کو مانا، دوسرے کو نہیں مانا، تیسرے کو مانا، چوتھے کو نہ مانا، یہ تو خطوات شیطان ہیں۔ شیطان نے بھی اس طرح کیا تھا، ایک مانا، سارے مانے، ایک نہیں مانا حکم۔
تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم نے پورے کے پورے داخل ہونا ہے، دین کے تابع ہونا ہے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہیں کرنا۔ ہم نے تو سامعین اکرام دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، افسوسناک بات ہے لیکن کہنی پڑتی ہے یہ بات، کہ دین ہماری خواہشات کے تابع ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں۔ دین اگر کوئی حکم ہمیں پیش کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں پہلے کہ یہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت 100 بار سوچیں گے، اور اگر آپ کو کوئی شخص کہہ دے کہ بھئی میں تمہارے پیسے ڈبل کر دوں گا، اور وہ شخص آپ کا یقین ہو اس پہ، تو جتنی بھی مال و دولت ہے آپ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، اور اس یقین پر کہ یہ تو قابل اعتبار ہے، تو کل مجھے ڈبل دے دے گا پیسے، ساری دولت آپ لا کے۔ اور بہت سو نے اپنی جمع پونجی ایسے ڈبل شاہ سے کے سامنے ڈھیر کر کے پونجی گوا دی ہے۔ ابھی اخباروں میں آیا تھا، کوئی مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی مضاربہ اسکیم، اربوں روپے کھربوں روپے جو ہے وہ اسکیم میں ہڑپ ہو گئے۔ نام کیا تھا؟ مفتی صاحب تھے، کوئی مفتی صاحب تھے اسلامک، اور پھر وہ لارے لپے دیے، لوگوں نے اپنا پیسہ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کچھ خوشخبری دے رہا ہے، کسی چیز سے ڈرا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہم تو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی جنت تیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کر لیا ہے، وہاں جنت کا معائنہ کر کے معراج کی رات کو جنت کا معائنہ، دوزخ کا معائنہ کر کے آئے ہیں۔ جنت بھی تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ بھئی جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جنت اور مغفرت کی طرف جلدی کرو، لیکن کسی بات پر ہمارا یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سامعین کرام، بڑی ایسی صورتحال ہے کہ اس کے بارے میں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور خوشی کی بات تو ہے نہیں، تو اور سوچنے کی بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔